السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ خون کی فتح۔ حسین جب کہ چلے بعد دو پہر کو آخری ناصر نہ تھا کوئی کہ جو تھا میں روز عاشوراء ظہر کے وقت اور کربلا کے صحرا کا غم انگیز لیکن ایثار و قربانی سے لبریز منظر۔ شمر ملعون پیادہ لشکر کے ہمراہ امام علیہ السلام کے نزدیک پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان پر حملہ کیا اور ان کو اپنے سے دور بھگا دیا، لیکن ان ملعونوں نے پھر سے حملہ کیا اور آپ علیہ السلام کو گھیرے میں لے لیا۔ عبداللہ ابن حسن جو کہ کمسن تھے، اس منظر کو دیکھ کر خواتین کے خیمے سے دوڑتے ہوئے باہر آئے اور امام حسین کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہو گئے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس کمسن بچے کو واپس لے جانے کے لیے تیزی سے باہر تشریف لائیں۔ یہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بہن اسے روک لو، لیکن اس کمسن بچے نے سختی سے واپس جانے سے منع کر دیا اور کہا، واپس نہیں جاؤں گا، خدا کی قسم میں اپنے امو کے پاس سے جدا نہیں ہوں گا۔ حرامیوں کے لشکر میں سے ایک حرامی نے امام حسین علیہ السلام پر شمشیر اٹھانے کا ارادہ کیا تو اس کمسن بچے نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بدکار عورت کے فرزند، کیا تو میرے امو کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ جب اس ملعون نے شمشیر کا وار کیا تو شیر خدا کے پوتے اس کمسن بچے عبداللہ نے اپنے ہاتھ کو سپر بنا کر تلوار کے وار کو روک دیا، مگر اس بچے کا ہاتھ اس کے بدن سے جدا ہو کر بازو سے لٹک چکا تھا۔ اس کمسن بچے نے فریاد بلند کی، یا ابتا یا ابتا۔ امام مظلوم نے اس کمسن بچے کے ہاتھ کو تھام لیا اور فرمایا، اے میرے بھائی کی نشانی، جو تم پر مصیبت نازل ہوئی ہے اس پر صبر سے کام لو اور خدا متعال سے خیر طلب کرو کہ خدا تمہیں تمہارے صالح آباء و اجداد سے ملحق کرے۔ امام مظلوم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے یوں بد دعا کی، خدایا انہیں باران رحمت سے دور رکھ اور زمین کی نعمتوں سے انہیں محروم رکھ۔ اگر ایک مدت تک نعمتوں سے استفادہ کیا ہے تو ان کے درمیان تفرقہ ڈال اور انہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دے۔ ان کے حاکموں کو ان سے ناخوش رکھ، کیونکہ انہوں نے ہمیں بلایا تاکہ ہماری مدد کریں، لیکن انہوں نے ہم پہ ظلم کیا اور ہمارے قتل کے درپے ہو گئے۔ ہرملا نے تیر چلایا جس سے عبداللہ ابن حسن شہید ہو گئے۔ یہ چیز بے سابقہ اور بے مثال تھی کہ دین کی تبلیغ کی راہ میں اور حقیقت کو بیان کرنے کے لیے پیغمبر خدا اپنے عزیزوں، اپنے فرزندوں، اپنی دختر اور امیر المومنین علیہ السلام جو کہ پیغمبر خدا کے بھائی اور جانشین تھے، ان ذوات مقدسہ کا ہاتھ تھامیں اور انہیں عین میدان میں لے آئیں۔ مباہلے کے دن کا استثنائی ہونا انہی معنوں میں تھا، یعنی یہ اقدام اس چیز کا مظہر تھا کہ حقیقت بیان کرنا، حقیقت پہنچانا کتنا اہم ہے۔ ان ذوات مقدسہ کو اس دعوے کے ساتھ میدان میں لے کر آتے ہیں کہ فرماتے ہیں، آؤ مباہلہ کریں، جو بھی حق پر ہوگا باقی رہ جائے گا اور جو بھی حق کے خلاف ہوگا یعنی باطل پر ہوگا الہی عذاب کا شکار ہو کر نابود ہو جائے گا۔ یہی صورتحال ماہ محرم میں عملی شکل میں پیش آئی ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام نے بھی حقیقت بیان کرنے کے لیے، پوری تاریخ پر چھائے گرد و غبار کو دور کرنے کے لیے اپنے عزیز و اقربا کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور عین میدان میں لے آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جو کہ جانتے تھے کہ اس واقعے کے کیا نتائج ہوں گے، لیکن پھر بھی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ لاتے ہیں، اپنی ازواج کو ساتھ لاتے ہیں، اپنے فرزندوں کو ساتھ لاتے ہیں، اپنے پیارے بھائیوں کو ساتھ لاتے ہیں۔ یہاں پر بھی مسئلہ دین کی تبلیغ کا مسئلہ ہے۔ تبلیغ اپنے حقیقی معنوں میں یعنی پیغام پہنچانا، فضا کو روشن کرنا۔ تبلیغ کے مختلف پہلوؤں کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کتنے اہم ہیں۔